الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ کل ہم نے 10 نمبر 3 جو ہے اس میں بعض چیزیں ریویو کی جو اس سے پہلے دیکھا تھا، جس میں وارثین کے تعلق سے بات کی، اس کے بعد اصحاب تعصیب یا عصبہ کے تعلق سے بات کی، وہ کون ہوتے ہیں وہ دیکھا، ان کی جہتوں کو دیکھا کہ کیسے پہچانیں گے کون میت سے زیادہ قریب ہے، کس کو حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اور حجب یعنی بلاکنگ کے چند قواعد دیکھے۔ تو انشاءاللہ صرف کوئکلی جو ہے اس کو ریویو کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلا درس جو ہے اصحاب الفروض کے تعلق سے وہ انشاءاللہ آج شروع کریں گے، جس میں کس کے کیا شیئرز ہیں اس تعلق سے ہم بات کریں گے، اور یہ اصل ہے۔ تو جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ تو اولاً یہ دیکھا ہے کہ جو وارثین ہیں یہ مرد اور عورت دونوں مل کر کے کچھ 25 ہوتے ہیں کہ یہ وارثین جو ہیں یہ جو ہیں آپ کے میلز اور فیمیلز یہ 15 ہیں اور یہ 10 ہیں، اور ان کی فہرست ہم نے دیکھی تھی، یہ کون ہوتے ہیں، یاد رکھا آسان ہے اگر ہم یاد رکھیں گے بنوا، ابوا، اخوا اور امومہ، یہ 4 چیزیں اگر ہم یاد رکھتے ہیں اس آرڈر میں تو انشاءاللہ یہ وارثین کو یاد رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ بنوا میں وارثین اگر ہم دیکھیں گے تو بیٹا بیٹی پوتا پوتی، ابن بنت، ابن الابن اور بنت الابن، یہ 4 ہیں۔ ابوا میں جب آئیں گے تو اب آئیں گے، یعنی فادر باپ، ابو الاب دادا، ام الام اور ام الاب، تو یہ 5 لوگ، 4 اس کیٹیگری میں آتے ہیں، 5 اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اخوا میں جو ہیں اخ شقیق اور اخت شقیقہ، یہ 2 ہو گئے، اخ لی اب، اخت لی اب، یہ 2 ہو گئے، کل 4۔ اس کے بعد اخ لی ام، اخت لی ام، یہ ہو گئے 6۔ اس کے بعد ابن الاخ شقیق اور ابن الاخ لی اب، یہ اس طرح سے 6 اور 2 8، تو اس لیول میں 8 ہو گئے۔ اور یہاں پر جو ہے ام شقیق اور ام لی اب 2، اور ابن الام شقیق اور ابن الام لی اب، تو یہ 4 یہاں ہو گئے۔ آپ اس کو جوڑیں گے، 4 4 8، 8 8 16، 16 اور 5 23، یہاں پہ 25 ہو رہے ہیں، کیونکہ موتق اور موتقہ کو بھی آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ یہ موتق اور موتقہ کو آپ ایڈ کریں گے، میل اور فیمیل، تو یہ 25 ہو جائیں گے۔ اب موتق موتقہ کون ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ غلام کو آزاد کرواتے ہیں وہ موتق اور موتقہ کہلاتے ہیں، میل اور فیمیل، اور ان کا اس غلام سے ایک رشتہ بنتا ہے جس کو کہ ولا کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کبھی حدیث وغیرہ میں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جب حدیث کی جو چینس آتی ہیں اس میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ یہ فلاں کے مولا ہیں، مولا فلاں، اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، اب مولا ہے فلاں کی، تو مولا سے مراد وہ ہے کہ آزاد کردہ غلام ان کے۔ جیسے نافع جو ہیں، جو کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ایک گولڈن چین آتی ہے، سرد الذهبی جس کو کہتے ہیں، یعنی بہت شارٹ چین ہے اور بڑی قوی اور مضبوط چین مانی جاتی ہے، جو ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں ان پر آ کر رکتی ہے۔ اور یہ جو چین ہے اس میں 3 راوی ہوتے ہیں صرف، یعنی امام بخاری جب اس سند کو لاتے ہیں
تو امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی رہتے ہیں. یہ گولڈن چین ہے. تو اس چین میں نافع آتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا نافع رحمہ اللہ. یہ تابعی میں سے تھے اور یہ مولا تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے, یعنی انہوں نے ان کو آزاد کروا دیا تھا, کر دیا تھا, تو ان کے مولا بن گئے. تو ان کے درمیان ولا کا رشتہ ہو گیا. وہ موتیق موتیقہ سے مراد وہ ہوتی ہے. تو ان کو ملا کر کے اس طرح سے 25 ہو جاتے ہیں. پھر اس میں فیمیلس اور میلس آپ الگ الگ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل آسان اور ایزی ہے. اس کے ذریعے آپ سارے وارثین آپ کے ذہن میں بیٹھ چکے ہوں گے ابھی تک. موتق موتیقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے اس کے لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اب یہ مسئلہ رہا نہیں. تو ہمارے لیے اصل میں صرف 23 وارثین ہیں, میل اور فیمیلس ملا کر, مطلب 14 ادھر پکڑے آپ, 14 اور 9 یہاں پہ, اس کا 14 + 9 23 ہم کو فوکس کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے عصبہ کے تعلق سے دیکھا. عصبہ کے تعلق سے ہم نے دیکھا اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں عصبہ بالنفس اور ایک ہوتے ہیں بالغیر اور ایک ہوتے ہیں مع الغیر. یہ 3 قسمیں ہم نے دیکھی. بالنفس کون ہے؟ یہ سارے کے سارے مذکر ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو میلز ہیں وہ سب عصبہ بالنفس ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ 15 میں سے جب آپ لسٹ بنائیں گے تو اس میں جو ہے جو لسٹ تیار ہوگی اس میں جتنے بھی میلز آئیں گے وہ سب کے سب جو ہے آپ کے عصبہ بالنفس ہوں گے, ایکسیپٹ جو ہے ہسبینڈ. ہسبینڈ عصبہ نہیں ہوتا ہے, اس کا حصہ اس کو مل جاتا ہے, یعنی قرآن میں اس کا حصہ مقرر ہے 1/2 یا 1/4 ہسبینڈ. اور دوسرا ہوتا ہے اخ لی ام. یہ جو ہیں دونوں, بس یہ دونوں ایکسیپشن ہیں جو کہ میلز ہیں مگر یہ عصبہ نہیں ہے. میلز ہونے کے باوجود یہ عصبہ نہیں ہے. ان کے علاوہ جتنے میلز ہوتے ہیں وہ عصبہ ہیں, جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بالغیر, عصبہ بالغیر جو ہے یہ 4 فیمیلز ہوتی ہیں. یہ 4 فیمیلز کون ہیں؟ بیٹی ہے بنت, اور بنت الابن پوتی, بیٹی اور پوتی, اور اخ شقیقہ, اخت شقیقہ اور اخت لیب. یہ تو یہ 4 جو ہیں یہ عصبہ بالغیر کہلاتی ہیں, کیونکہ یہ کسی دوسرے کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہیں. یعنی جب ان کے بھائی موجود ہوں گے تو یہ عصبہ بالغیر بن جائے گی. یعنی بیٹی ہے, بیٹا اگر موجود ہوگا تو اس کو بیٹی کو عصبہ بنا دے گا. پوتی ہے, پوتا موجود ہے تو پوتا پوتی کو عصبہ بالغیر بنائے گا. اسی طرح سے سگا بھائی ہے تو سگی بہن کو عصبہ بنا دے گا. اسی طرح سے باپ شریک بھائی ہے تو باپ شریک بہن کو عصبہ بنا دے گا. تو یہ عصبہ بالغیر کہلائیں گی. اور عصبہ مال غیر سے مراد یہ ہے کہ جب اخت شقیقہ اور اخت لعب ان کے ساتھ بیٹی پائی جاتی ہے یا پوتی پائی جاتی ہے تو وہ ان کو عصبہ مال غیر بنا دیتی ہے. اب یہ بھی اپنا حصہ جو فرد ہے, جو حصہ قرآن میں ہے, وہ نہیں پائیں گی, بلکہ یہ عصبہ ہوں گی اور بچا ہوا حصہ لیں گی. اپنا مقررہ حصہ جو ہے مقدرہ اور مفروضہ وہ نہیں لیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے کل دیکھی تھیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز اور دیکھی تھی کل جو حجب کے تعلق سے تھی. حجب کے تعلق سے تھی, اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 یا یہ 3 قاعدے ہم نے پڑھے تھے. وہ 3 قاعدے صرف آپ کو یاد رکھنا ہے. اور وہ بنوا اخوا ابوا والا جو چیز ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. بنوا ہے, ابوا ہے, اخوا ہے, اموما ہے. اس کو یاد رکھیں, کیونکہ جیسے جیسے اوپر سے نیچے جائیں گے اوپر والا جو کیٹیگری میں جو ہوگا وہ نیچے والے شخص کو محجوب کر دے گا, اس کو بلاک کر دے گا. تو یہ جو قاعدہ ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, ایک قاعدہ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ من ادلا الی المیت, من ادلا
इलल मय्यिती बि उनसा फला यरिस। फला यरिसु मन अदला इलल मय्यिती बि उनसा फला यरिसु, यानी हर वो शख्स जो किसी फीमेल के जरिए मैयत से जुड़ता है, कनेक्ट होता है, वो वारिस नहीं बनता है। और इसकी मिसाल हम कैसे देखेंगे? मसलन ये एक शख्स था जैद, इसकी शादी हुई मरियम से, और इसका एक बेटा और एक बेटी है। इसके बेटे का नाम है उमर और बेटी का नाम है फातिमा। बेटी का नाम है फातिमा। अब ये जो फातिमा है, इसका एक बेटा है, मसलन सादिक, और इसकी एक बेटी है सफिया। ठीक है। अब समझें कि ये जैद की वफात हो गई। ठीक है, हम लिख देते हैं माता। जैद जो है, इसकी वफात हो गई। जब जैद की वफात होगी तो मरियम बीवी है, वो हिस्सा पाएगी। उमर बेटा है, फातिमा बेटी है। अब ये बेटी जो है, क्योंकि ये बेटे के साथ पाई जा रही है, इसलिए बेटा अब इसको असबा बना देगा, यानी असबा बिल गैर हो जाएगी ये। क्यों? क्योंकि बेटा मौजूद है, ये सन है। हमने कहा था कि जब असबा बिल गैर बनने के लिए जरूरी है कि इन जो ये फीमेल्स हैं, जो चार जिनकी हमने बात की, अगर इनके साथ इनके लेवल के मेल्स पाए जाएंगे, यानी बेटा, अगर फातिमा बेटी है उसके साथ बेटा पाया जाएगा, तो वो बेटा उसको असबा बना देगा। अब वो अपना हिस्सा नहीं पाएगी, जो हिस्सा उसका कुरान में हाफ 1/2 है। अगर अकेली होती तो 1/2 लेती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेटे के साथ है तो असबा बन जाएगी, तो इसको इसका हिस्सा मिलेगा। अब अगर ये सादिक को देखें तो ये नवासा है मरने वाले का, और ये नवासी है मरने वाले की। अब जब आप इसको आप देखेंगे कि मैयत तक पहुंचने के लिए ये किसके वास्ते से जा रही है? फातिमा के वास्ते से जा रही है। सादिक जो है फातिमा के रास्ते से मैयत से जुड़ रहा है, और सफिया भी जो है फातिमा के रास्ते से मैयत से जुड़ेगी, जो कि एक उनसा है। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो कायदा है, मन अदला इलल मय्यिति बि उनसा फला यरिसु, तो हर वो शख्स जो किसी औरत के जरिए मैयत से जुड़ता है, वो हिस्सा नहीं पाता है। तो ये भी नहीं पाएगा, ये भी नहीं पाएगा। हाँ, उमर के अगर बेटा बेटी होंगे तो दोनों हिस्सा पाएंगे, उमर की गैर मौजूदगी। ठीक है, वो भी जरूरी है। मसलन यहाँ पर अगर हम उमर के बेटा बेटी का नाम लिखें, मसलन उमर के बेटे का नाम हम लिखेंगे खालिद। ठीक है, और उसकी बेटी का नाम हम लिख देंगे आयशा। आयशा, तो ये दोनों हिस्सा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैयत को कनेक्ट करेंगे तो ये औरत के जरिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो बेटे के जरिए मैयत तक पहुंच रहे हैं। ये बेटे के जरिए मैयत तक पहुंच रहे हैं, जैद तक। तो दोनों हिस्सा पाएंगे। लेकिन फिर वापस अगर आयशा के बच्चे होते हैं तो ये दोनों हिस्सा नहीं पाएंगे, खालिद के बच्चे हिस्सा पाएंगे, क्योंकि ये जब मैयत तक जाएंगे तो सब के सब मेल से मैयत तक पहुंचने के लिए सब जो रूट जाएगा वो सबके सब मेल्स के थ्रू जाएगा मैयत तक। जबकि आयशा, यहाँ पे जो दो बच्चे हैं, ये आयशा और फिर उमर और फिर इस तरह से जैद तक के रूट पहुंचेगा। तो मन अदला इलल मय्यिति बि उनसा फला यरिसु, हर वो शख्स जो कि एक औरत के जरिए मैयत तक पहुंचता है, उसका रिश्ता उस चेन से पहुंचता है जिसमें बीच में औरत आ जाती है, तो फिर वो औरत के बाद के जितने लोग होते हैं, ये नीचे के, ये फिर वारिसिन नहीं बनते हैं। तो ये वाला कायदा यही कहता है। और यही कायदा, इससे ये मुराद भी रहती है कि जो जितना दूर जो जाते जाएगा, वो जो है मैयत से जितना दूर होती जाएगा, उसका यानी कि वो उसका हक, यानी कि वो हकदार नहीं रहेगा, मुस्तहिक नहीं हो पाएगा और मीरास का उस मैयत की, क्योंकि वो दूर जा रहा है, उसके करीब के लोग मौजूद है। जैसे यहाँ मसलन ये उमर यहाँ मौजूद है,
تو عمر کے موجودگی میں خالد اور عائشہ دونوں کو حصہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ موجود ہے بنوا. اب بنوا میں جو ہے جس آرڈر میں ہم نے پڑھا ہے بنوا میں، تو اس میں ابن آتا ہے، پھر جو ہے ابن الابن آتا ہے. پہلے ابن آتا ہے پھر ابن الابن آتا ہے. تو اوپر والا اگر موجود ہے تو جو نیچے والا ہے وہ حصہ نہیں پائے گا، کیونکہ عمر یہ اوپر کے لیول میں ہے اور خالد عائشہ یہ جو ہے نیچے کے لیول میں ہے عمر سے. تو جو اوپر کا لیول موجود ہے تو میت سے جو زیادہ قریب ہے وہ حصہ پائے گا، اور جو اس کے بعد والے ہیں وہ حصہ نہیں پائیں گے. اسی لیے جو دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا، وہ ہم نے دوسرا قاعدہ جو ہے ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے کہ من ادلا الی المیت بالواسطتی فانہ تحجبہ تلک الواسطہ. کیا مطلب ہے؟ من ادلا الی المیت بالواسطتی بالواسطتی فانہ تحجبہ تلک الواسطۃ. یہ من ادلا الی المیت بالواسطۃ فانہ تحجبہ تلک الواسطۃ، یعنی کہ کوئی بھی وارث جو کسی واسطے کے ذریعے میت سے جڑا ہو، تو وہ واسطہ جو ہے، یعنی وہ لنک جو ہے، وہ واسطہ اس کو بلاک کر دیتا ہے. یعنی اس من کو، یہ جو واسطہ ہے، اس من کو یعنی اس شخص کو بلاک کر دیتا ہے یہ والا واسطہ، اگر یہ موجود ہے تو. یہی معنی ہے من ادلا الی المیت بالواسطۃ فانہ تحجبہ تلک الواسطۃ. کیا مراد ہے؟ وہی جو اگزامپل تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. عمر موجود تھا تو عمر واسطہ ہے اس کے جو بچے ہیں ان کے درمیان اور میت یعنی زید کے درمیان. زید اور یہ ادھر عمر تھا، زید کا بیٹا، اور پھر یہاں پر نیچے اس کے دو بیٹے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے. تو عمر جو ہے یہ واسطہ ہے زید اور ان اے اور بی کے درمیان. یعنی یہ پوتا پوتی ہو گئے زید کے، تو زید اور اس کے پوتا پوتی کے درمیان جو واسطہ موجود ہے وہ عمر ہے. تو اگر یہ واسطہ موجود ہوگا تو یہ اس من کو بلاک کر دے گا. یہ من کون ہے؟ اے اور بی. یہ من یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عمر کی غیر موجودگی میں وارث بنتے تھے، لیکن کیونکہ عمر موجود ہے تو وہ واسطہ یعنی تلک الواسطہ، تلک الواسطہ سے مراد یہ عمر ہے. عمر بلاک کر دے گا ان اے اور بی کو جو کہ اس واسطے کے ذریعے میت سے جڑتے ہیں. یہ قاعدہ ہے سمپل. اس کے بعد ایک قاعدہ اور ہم نے دیکھا کہ اگر مثلا ایک چیز ہم نے دیکھ لی کہ چلیے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہے یعنی کون کس کو بلاک کرے گا. اس کے لیے ہم جہت دیکھیں گے. جہت سے مراد کیا ہے؟ وہی چار چیزیں ہیں: بنوا، اخوا، ابوا اور بنوا، ابوا، اخوا اور عموما. یہ چار جہتیں ہیں. بس اگر جہت الگ الگ ہوگی تو آسان ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ اوپر والی جہت جو ہے وہ نیچے والی جہت کو بلاک کر دے گی. یہ آسان ہے. مثلا بیٹا ہے اور چچا ہے میت کے، تو بیٹا جو ہے چچا کو بلاک کر دے گا کیونکہ جہت دونوں کی الگ الگ ہے، تو کوئی وہاں پر مسئلہ نہیں. اگر مانیے کہ آدمی کی جہت سیم ہو، یعنی الگ الگ نہ ہو، جہت سیم ہو، ایک ہی جہت میں دونوں آتے ہوں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پھر میت سے قریب کون ہے. یعنی پہلے تو جہت دیکھیں گے اور اس سے فیصلہ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کی جہت سیم ہو گئی. جہت جب سیم ہوگی تو آپ دیکھیں گے قرب، میت سے قریب کون ہے زیادہ اگر سیم جہت میں ہے تو. جیسا کہ بیٹا اور پوتا ہم نے دیکھا کہ بیٹا ہے اور پوتا ہے، تو یہ سن ہے اور یہ گرینڈ سن ہے یا گرینڈ ڈاٹر ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میت سے زیادہ قریب کون ہے. تو میت سے زیادہ قریب بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹا اگر موجود ہوگا
تو یہ دونوں کو حصہ نہیں ملے گا. تو سیم جہت میں ہونے کے بعد آپ کیا دیکھیں گے کہ قرب دیکھیں گے کون قریب ہے زیادہ. اب مانیے جہت بھی سیم ہے اور قرب کے حساب سے بھی سیم ہو گیا. قرب کے حساب سے سیم کیسے ہوگا؟ مثلا یہ میت ہے، یہ میت ہے. اب اس میت کے بیٹا بیٹی نہیں ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے. مثلا اس کا ایک یہاں پر اخ شقیق ہے اور اس کا ایک یہاں پر اخل اب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جہت دونوں کی ایک ہے. اخ شقیق اور اخل اب کس جہت میں آتے ہیں؟ اخوا میں آتے ہیں. تو ان کی جہت ایک ہو گئی. میت سے قرب دیکھیں تو دیکھیے یہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، یہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. میت سے ایک ہی لیول میں ہے دونوں. اخ شقیق بھی اسی لیول میں آتا ہے اور اخل اب بھی اسی لیول میں آتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس کے ماں باپ سیم ہیں اور اس ان دونوں کا یہ اخل اب کے باپ سیم ہوتے ہیں، والد سیم ہوتے ہیں، ماں ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ان کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. مگر دونوں ہیں ایک ہی لیول پہ. ان کا قرب بھی میت سے سیم لیول کا ہوتا ہے، قرب بھی سیم ہو گیا. تو ایسی صورت میں تیسری چیز دیکھی جاتی ہے قوت، رشتے کی قوت. اور رشتے کی قوت کیا ہے؟ یہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اخ شقیق کیونکہ اس کے ماں باپ سیم ہے، اس کا صرف باپ سیم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. تو پھر یہ بلاک ہو جائے گا، اسے مل جائے گا. تو اسی لیے جو جہتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو اس آرڈر میں یاد رکھیں جس آرڈر میں ہم نے پڑھا ہے: بنوا، ابوا، اخوا اور اموما. اور اس کے بعد اس میں جو رشتے پڑھے اس کو بھی اسی آرڈر میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ابن، پھر ابن الابن پڑھا، پھر اب پڑھا، پھر ابو الاب پڑھا، اس کے بعد میں اخ شقیق، اخل اب، ابن الاخ شقیق، ابن الاخلی اب. اس کے بعد میں ہم نے پڑھا ام شقیق، ام لی اب، پھر ابن الام الشقیق اور ابن الام لی اب. اسے اس آرڈر میں یاد رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس آرڈر میں ہم نے کیوں لکھا ہے. اس آرڈر میں لکھا اس لیے کہ قوت بھی ہمیں پتہ چل سکے. تو قوت کیسے پتہ چلے گی؟ اخ شقیق کو اوپر لکھا ہے اور اخل اب کو اخ شقیق سے نیچے لکھا ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی جہت میں ہیں، دونوں قرب کے اعتبار سے اتنے ہی قریب ہے میت کے جتنا کہ اخ شقیق ہے، اتنا ہی اخل اب بھی قریب ہے. تو جب دونوں ایک ہی لیول میں پائے جائیں گے تو پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ قوت دیکھیں گے، ان کی رشتے کی اسٹرینتھ دیکھیں گے. تو رشتے کی اسٹرینتھ سے ہمیں پتہ چل جائے گا اخ شقیق زیادہ قریب ہوتا ہے میت کے، اس لیے وہ اخل اب کو بلاک کر دے گا. تو بس جو بھی اوپر والا ہے وہ نیچے والے کو بلاک کرے گا، اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز، اگر سب یہ تینوں چیزیں سیم ہوں، جہت بھی سیم ہے، قرب بھی سیم ہے، قوت بھی سیم ہے. جیسے کہ اخ شقیق، یہ اخل اب تو نہیں ہے اور یہاں پہ سمجھیے تین اخ شقیق ہو گئے. تو اب یہ تو ان کی تو سب چیز سیم ہو گئی، جہت بھی سیم ہے، قرب بھی سیم ہے، قوت بھی سیم ہو گئی. تو اس صورت میں جو بھی ٹوٹل ہوگا وہ ڈیوائڈ بائی 3 ایکول ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. یہ مراد ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ ہم نے کل دیکھی تھی اور آج انشاءاللہ ہم اصحاب فروض جو ہے اس کو شروع کریں گے. میں پریزنٹیشن شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پریزنٹیشن کے لحاظ سے 5th والا ہے، درس الخامس دکھا رہا ہے، لیکن ہمارا کیونکہ ہم نے ایک ساتھ 2 کور کیے تھے بیچ میں، سیکنڈ والے میں، سیکنڈ اور تھرڈ کو، تو ہمارے لیے درس نمبر 4 ہے یہ. اور پریزنٹیشن کے حساب سے یہ درس نمبر 5 ہے، یعنی الدرس الخامس فی اصحاب الفروض، یعنی فکسڈ شیئر انہیریٹرز. اسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وارثین جن کے شیئر فکسڈ ہیں، مقدر ہیں، مقرر ہیں، مفروض ہیں قرآن میں جس کا اور حدیث میں ذکر آیا ہے. آج اس کی بحث ہوگی. یہ کافی بڑا چیپٹر ہے، اس لیے اس کو ہم کو میں سمجھتا ہوں 2 بار میں شاید یا 3 بار میں ہم اس کو پورا کریں گے، کیونکہ مقصود یہ بھی ہے کہ وہ شیئرز ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں. اور وہ ایک بار بیٹھ گئے تو پھر سمجھیے پورا معاملہ جو ہے فٹ ہو گیا. تو الدرس الخامس فی اصحاب الفروض. اب اصحاب الفروض
कौन होते हैं, उससे पहले हमें फुरूद को समझना होगा कि फुरूद यानी शेयर्स, वो फिक्स्ड शेयर्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ाया जाता है मदारिस वगैरह में, ताकि याद करना आसान हो जाए। तो ये फुरूद जो हैं, जो कुरान में आए हैं, ये 6 हैं बस। ये जो हैं बस ये 6 फुरूद हैं जो कुरान में आए हैं। और ये 6 फुरूद क्या हैं? 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, 1/2, 1/4, 1/8, इनको निस्फियात कहा जाता है, क्योंकि ये सब, देखिए हाफ है, फिर हाफ का आधा करेंगे तो 1/4 होगा, फिर 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 होगा। तो इनको निस्फियात कहा जाता है। और इसको, हाफ को अरबी में निस्फ कहते हैं, 1/4 को रुब या रुबू भी कहते हैं, या बा की सुकून से भी पढ़ते हैं और बा के दम्मा के साथ भी पढ़ते हैं, रुबू भी कहते हैं और रुब उन भी कह सकते हैं इसको। और ये 1/8 को सुमुन कहा जाता है। और सुमन सुमन इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। तो इसको कहा जाएगा निस्फियात। ये जो पहला ऊपर का ग्रुप है इसको निस्फियात कहेंगे। और ये जो नीचे का ग्रुप है 2/3, 1/3, 1/6, ये भी असल में एक दूसरे के हाफ होते जा रहे हैं। 2/3 का हाफ देखिए 1/3 है, और 1/3 का हाफ करेंगे तो 1/6 होगा। तो ये भी एक दूसरे के हाफ होते हैं। इनको लेकिन सुलूसियात इसलिए कहा जाता है कि ये जो 3 इनमें है, ये 3 पाया जाता है। 1/3 का जो मामला है, ये क्योंकि सब में पाया जा रहा है, ये भी असल में 1/3 का हाफ ही हो रहा है। ये तो 2/3 वाजे है, 3 दिख रहा है, ये 1/3 वाजे है, और ये 1/3 का हाफ है। तो कहीं ना कहीं 3 जो है वो पाया जा रहा है। इस वजह से इनको सुलूसियात कह दिया जाता है। तो आपका हो गया 1/2, 1/4, 1/8, जिसको निस्फियात कहा जाता है। और 2/3, 1/3, 1/6, इनको सुलूसियात कहा जाता है। अब इनमें बाज लोग होंगे जो 1/2 के हकदार होते हैं, यानी जो वारिसीन की हमने लिस्ट पढ़ी है पूरी, उसमें से बाज ऐसे होते हैं जो 1/2 पाते हैं, बाज ऐसे हैं जो 1/4 पाते हैं, सिर्फ एक है जो 1/8 पाता है, सिर्फ एक। और फिर उसमें से 2/3 पाने वाले भी हैं। 2 लोग हैं जो 1/3 पाते हैं, और फिर 1/6 में 7 लोग हैं, 7 लोग हैं जो हैं वो 1/6 पाते हैं। अब सिर्फ हम ये करेंगे कि इसको एक एक करके, अब इसमें 2 अप्रोच होती हैं इसको पढ़ने की। 2 अप्रोच होती है। एक अप्रोच तो ये है कि आदमी एक एक करके पढ़ना शुरू करे कि भाई जो वारिसीन हैं जितने हमने पढ़े हैं वो 15 और 10, 25, उसमें से 2 उनको निकाल दें तो 23 जो वारिसीन हैं उनको एक एक करके पढ़ें। कि मसलन चलिए जौज को पहले ले लें, फिर जौज के अंदर हम ये पढ़ें कि जौज की कौन कौन सी हालतें होती हैं। भाई जौज की हालत ये है कि एक बार 1/2 आता है और 1/4, 2 ले सकता है वो, या तो 1/2 या 1/4, उसकी कंडीशन। तो एक तो ये है कि जो असहाब हैं, यानी असहाबुल फुरूद हैं, उनको एक एक करके पढ़ा जाए कि भाई जौज को क्या मिलेगा, फिर जौजा को क्या मिलेगा, बिन्त को क्या मिलेगा, बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा, अब को क्या मिलेगा, को क्या मिलेगा। इस तरह से इनको पढ़ा जाए रिश्तों के हिसाब से। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम 1/2 लें और हम ये पढ़ें कि 1/2 किस किस को मिलता है। ये भी एक तरीका है। तो मैंने जो है दोनों तरीके बयान किए इस जगह पे। और मुझे लगा कि ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम ऐसे पढ़ें कि 1/2 किस किस को मिलता है, पहले वही पढ़ें सिर्फ। उसके बाद 1/4 किस किस को मिलता है वो पढ़ें, 1/8 किस किस को मिलता है वो पढ़ें। ये तरीका मुझे आसान लगा। हालांकि पहले मैंने वो तरीका रखा था जिसमें कि असहाब को जिक्र किया था कि भाई जौज है तो पहले जौज की सारी हालतों को पढ़ लें कि जौज को क्या क्या हिस्से मिल सकते हैं। तो जौज के 2 ही होते हैं, 1/2 या 1/4। इसके बाद फिर जौजा को पढ़ा जाए। फिर लेकिन मुझे लगा कि ये शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आदमी उन चीज़ों को याद ना रख पाए उस तरह से। और दूसरा तरीका ज़्यादा आसान इसलिए लगा क्योंकि अभी बात आएगी कि उसमें शर्तें अगर आदमी अरबी में याद कर ले तो बाद में सिर्फ क्या है, थोड़ा सा चेंज होता है उन शर्तों में। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे 1/2 में अगर एक बार याद कर ली शर्तें अरबी में, तो उसके बाद जब 1/2 से 2/3 में जाएंगे तो वो शर्तें एग्जैक्टली सेम होती हैं, बस एक वर्ड चेंज हो जाता है बस। बाकी शर्त एग्जैक्टली सेम रहती है, बस वो वर्ड हम याद रख लें कि ये चेंज हो रहा है इस जगह पे, तो ये 2/3 वाला मामला भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है। जो लोग 1/2 पाते हैं वही लोग 2/3 भी पाते हैं, सिवाय हस्बैंड को छोड़ के। तो सेम है उसके अंदर पाने वाले, तो आपको सिर्फ शर्त याद रखनी है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि 1/2 पाने वाले कौन लोग हैं।
انہیں کہتے ہیں اصحاب النصفی، جو آدھا پانے والے لوگ ہیں وہ، ہم خمسہ، اور یہ 5 لوگ ہیں جو نصف پاتے ہیں. 1/2 شیئر جو قرآن میں آیا ہے، جو اسے پانے والے لوگ ہیں وہ 5 ہیں صرف. وہ 5 ہیں. ان 5 میں سے ایک میل ہے، باقی سب فیمیل. اور یہ فیمیل وہی ہے جو اسبا بالغیر میں آتی ہے. اور میل جو ہے وہ زوج ہے، بس ہسبینڈ. یہ 5 لوگ آدھا پاتے ہیں. آپ کو اسے اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. یہ جو آرڈر یہاں لکھا ہے آپ کو اسی آرڈر میں ان کو یاد رکھنا ہے: زوج، بنت، بنت الابن، الاخت الشقیقہ، الاخت لاب. آپ کو اس کو اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے اسی آرڈر میں یاد رکھنے کی کہ یہ جو نمبر 1 پہ زوج ہم پڑھیں گے، یہ نمبر 1 پہ جو زوج پڑھیں گے، تو اسے 1 پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ زوج کو آدھا پانے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے. زوج کو اگر آدھا حصہ دینا ہے تو صرف اس کی 1 ہی کنڈیشن ہے. وہ ایک کنڈیشن آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر وہ یاد رہتی ہے آپ کو، تو جب وہ کنڈیشن فلفل ہو جائے گی تو زوج کو ایک 1/2 دے دیں گے. بنت کو نمبر 2 پہ رکھا ہے تو اس کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں. بنت الابن کو نمبر 3 پہ رکھا ہے، اس کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں. اس کے لیے 4 ہیں اور اس کے لیے 5 ہے. تو اسی لیے اس کو اس آرڈر میں جو ہے ہم نے لکھا ہے. تو یہ جو ہے اصل میں یہ علماؤں کا کمال ہے کہ وہ اس طرح سے باریکی سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو آسان اور سلیس کرنے کے لیے ایک ایسا ترتیب اور ایک طریقہ بنا لیتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ ہمارے علماؤں کی جو ہے خصوصیات میں سے ہے. اللہ ہمارے علماؤں پر رحم کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. یہ ان کی جو ہے کارنامے ہیں، ہم کہیں گے کہ جو علم کو آسان کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا آسانی سے ان کو جما دیا. اور اس کو جمانے کی وجہ بھی ہے کہ جس کی جتنی شرط ہیں اس حساب سے ان کو اس مقام پہ بیان کر دیا. اور دوسری خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ میت سے قرب کے اعتبار سے بھی ایسے ہی آئیں گے. بنت زیادہ قریب ہوگی میت سے بنت الابن کے مقابلے میں، اخت شقیقہ اور اخت لاب کے مقابلے میں، اور یہ اسی آرڈر میں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب آسان ہے. اگر آپ اس لاجک کو سمجھ گئے کہ اس کو اس آرڈر میں کیوں رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ زوج ہے، بنت الابن ہے، اخت شقیقہ ہے اور اخت لے. اب یہ 5 لوگ ہیں جو 1/2 پاتے ہیں. اب ان میں سے ہم ہر ایک کی شرط کو دیکھیں گے. سب سے پہلے زوج. زوج کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور آپ اگر اس کو عربی میں یاد کر لیں بہت اچھا ہوگا. الزوج یستحق النصف، یعنی کہ زوج جو ہے وہ یستحق، یعنی وہ مستحق ہوتا ہے نصف کا، بشرط واحد فقط، with only one condition. سو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو زوج ہے he is eligible to get half share with just one condition. وہ مستحق ہوگا 1/2 کا صرف ایک شرط کے ساتھ. وہ ایک شرط کیا ہے؟ وَهُوَ عَدْمُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ عدم 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 جو ہے یہ وجود کا الٹا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. وجود یعنی کوئی چیز پائی جانا، عدم یعنی چیز کا نہ ہونا. وجود مطلب ہونا، عدم مطلب نہ ہونا. تو کس کا نہ ہونا؟ الفرع الوارث کا. ہم نے دیکھا تھا جب ہم وارثین پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ فروع ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، اور حاشیہ ہوتا ہے، حواشی. تو فروع جو ہیں اس میں کون آتے ہیں؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، یہ آتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہوا عدم الفرع الوارث، یعنی شوہر ہو، ایسا شوہر ہو، یعنی ایسا جس بیوی مر گئی، شوہر بچا، اب اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، اس مرنے والی کے بیٹا بیٹی نہ ہو اور پوتا پوتی نہ ہو. سارے رشتے مرنے والی سے دیکھے جاتے ہیں. تو مرنے والی کے نہ بیٹا بیٹی ہو اور نہ پوتا پوتی. اگر مرنے والی کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے، فرع وارث نہیں ہے، تو اس صورت میں زوج جو ہے یہ آدھا پالے گا. بس یہ مراد ہے. دیکھیں یہاں مثال ہے، یہ زوج ہے، زوج کے ساتھ یعنی کہ بیوی مر گئی، شوہر بچا، اس کی ماں ہے، بیوی کی ماں. یہ سارے رشتے مرنے والے سے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ زوج کی ماں ہے، یہ مرنے والے کی ماں ہے جو مر گئی، یعنی عورت کی ماں ہے یہ، یعنی یہ زوج کی ساس ہے وہ. اور مرنے والی کا باپ یعنی کہ یہ جو زوج کا سسر ہے یہ. اور مرنے والی کی یہ بہن ہے، یعنی یہ زوج کی سالی کہہ سکتے ہیں، سگی بہن ہے یہ. اب یہاں پر دیکھیے کیا فرع وارث نظر آ رہا ہے. بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہیں ہے. مرنے والی کے نہ بیٹا دکھ رہا ہے یہاں پہ، نہ بیٹی دکھ رہی ہے،
نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے. تو جب یہ نہیں ہوگا تو سیدھا زوج کو 1/2 دے دیں گے, کوئی دقت نہیں, ہاف زوج کو دے دیا جائے گا. دوسری مثال دیکھیں, یہاں زوج ہے, اس کے بعد مرنے والی کا اخ شقیق یعنی اس کا سالہ ہے, اور مرنے والی کا چچا ام اب, باپ شریک چچا ہے مرنے والی کا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو فر وارث موجود نہیں ہے, یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی موجود نہیں, اسی لیے شوہر کو 1/2 دے دیا جائے گا. تیسری مثال دیکھیں, تیسری مثال میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ زوج ہے اور مرنے والی کا ایک بیٹا ہے اور مرنے والی کی ماں ہے, یعنی اس زوج کی ماں ہے یا زوج کی ساس ہے, مرنے والی کی ماں. اب یہاں پہ کیونکہ یہ ابن موجود ہے جو فر وارث ہوتا ہے, تو جب فرا وارث موجود ہے تو اب شوہر کو آدھا نہیں ملے گا. وہ کیا ملے گا وہ بعد میں پڑھیں گے, بس ابھی یہ سمجھنا ہے کہ اس کیونکہ یہ موجود ہے, اس کی موجودگی میں شوہر جو ہے وہ آدھا نہیں پائے گا. اب یہاں بنت ابنی کی جگہ بنت بھی ہوتی تو بھی آدھا نہیں ملتا. فرا وارث ہے مطلقاً, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, کوئی بھی موجود ہوگا, چاہے پوتا ہو چاہے پوتی. اس لیے یاد رکھیں کہ فر وارث میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی چاروں آتے ہیں. اگر ان چاروں میں سے کوئی نہیں دکھتا ہے تو پھر زوج کو آدھا مل جائے گا, اگر دکھتا ہے تو پھر شوہر کو آدھا نہیں ملے گا, اس کو کچھ اور ملے گا جو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی صرف ہم اصحاب نصف پڑھ رہے ہیں, اس لیے ابھی ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ شوہر کو آدھا کب ملتا ہے. تو اس کی بس ایک شرط ہے, وہ عدم الفرع الوارثی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس شرط کو عربی میں ہی یاد کریں, کیونکہ آگے جب ہم جائیں گے تو یہ شرط ایسی ہی رہیں گی, بس یہ لفظ کبھی کبھی چینج ہوگا. جہاں جیسے یہ عدم آیا ہے, آگے جب آپ جائیں گے کہ شوہر کو اگر 1/2 نہیں ملے گا تو کیا ملے گا, تو 1/4 ملے گا. 1/4 کب ملے گا, تو یہ عدم کی جگہ وجود آ جائے گا, بس وجود الفرع الوارثی, وہ وجود الفرع الوارثی, صرف اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے. تب بھی ایک ہی کنڈیشن ہوگی شوہر کی 1/4 پانے کی, وہ یہ ہوگی کہ فر وارث موجود ہو. اگر فر وارث موجود ہوگا تو پھر 1/4 ملے گا, 1/2 نہیں. تو بس یہ عدم چینج ہو کر کے وجود میں ورڈ یہ تبدیل ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ عربی میں ہی یاد کر لیں. اسی طریقے سے آسان ہے, مشکل نہیں ہے, ایک لائن ہے, یستحق النصف بشرط واحد فقط. زوج جو ہے وہ مستحق ہوگا 1/2 کا ایک شرط کے ساتھ, اور وہ شرط کیا ہے, وہ ہوا عدم الفرع الوارثی, کہ وہ اس کا فر وارث موجود نہ ہو. فر وارث سے مراد مرنے والے کی بیٹا بیٹی موجود نہ ہو, یعنی یہ ہوا سے مراد ہے شرط کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. یہ ہوا اس شرط کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. ہوا یعنی کہ بیٹے کی, یا ایسا نہ سمجھے کہ فر وارث یا بیٹے کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. یہ ہوا سے مراد یہ شرط ہے, یعنی وہ شرط یہ ہے, وہ ہوا یعنی وہ شرط عدم الفرع الوارثی, کہ وہ شرط یہ ہے کہ فر وارث موجود نہ ہو. یہ واضح ہو گیا آپ کو صاحب وقار بھائی؟ جی جی. چلیے پھر اگلا رشتہ لیتے ہیں, وہ ہے البنت, بیٹی. بیٹی کو بھی آدھا حصہ ملتا ہے. بیٹی کو نمبر 2 پہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ بیٹی کے لیے 2 شرطیں ہیں, تو اسی لیے اس کو ہم نمبر 2 پر پڑھ رہے ہیں. اب بیٹی کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ تستحق. اب اس کو تستحق ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ فیمیل ہے بنت. تو یہاں پر جو ورب ہے, یہ غلطی سے یہاں تنوین آ گئی ہے. یہ کیونکہ یہ فعل ہے اس لیے فعل میں تنوین نہیں آتی ہے, تو یہاں پر اصل میں سنگل ہی دمہ آئے گا, سنگل دمہ آئے گا. تو تستحق کیوں ہوا ہے, یستحق زوج میں یستحق تھا یہاں پہ کیونکہ زوج میل ہے. اب یہاں پر کیونکہ ہم بنت کی بات کر رہے ہیں, بنت فیمیل ہے, تو یہ تھرڈ فارم یعنی کہ تھرڈ پرسن البنتو یہ تستحق کہیں, یعنی جو بیٹی ہے وہ مستحق ہوتی ہے ان نصفہ, نصف کی 1/2 کی. تو تستحق النصفہ بشرطین, یہ 2 شرطوں کے ساتھ, 2 شرطوں کے ساتھ مستحق ہوتی ہے. وہما, اور وہ 2 کیا ہیں, عدم المعصب لها وهو ابن, عدم المعصب لها وهو ابن, اور دوسری شرط ہے عدم المشارکۃ لها وهي البنت. 2 شرطیں ہیں, یہ 2 شرطیں آپ کو یاد رکھنی ہے. 2 شرطیں کیا ہیں, معصب جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اس کو عصبہ بنانے والا موجود نہ ہو, کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا, عصبہ بالغیر بن جائے گی وہ اگر
اس کا بھائی موجود ہوگا، بنت کے ساتھ ابن ہوگا، تو وہ کیا بن جائے گی؟ اسبا بالغیر بن جائے گی، دوسرے کی وجہ سے اب اسبا بن جائے گی، تو پھر اب اسے آدھا ملے گا ہی نہیں. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ آدھا اسے صرف اس صورت میں ملے گا جب اس کے ساتھ اس کا معصب نہ ہو. جب اس کا معصب موجود ہوگا یعنی اس کو اسابہ بنانے والا موجود ہوگا، تو اب وہ اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں پائے گی، بلکہ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ باقی حصہ لے لے گی. تو یہ پہلی شرط ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اگر بیٹی ایک ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کے ساتھ اس کے لیول کا بھائی موجود ہے، یعنی اس کا بھائی موجود ہے. اگر بھائی موجود ہوگا تو پھر یہ بیٹی آدھا نہیں پائے گی. بس آپ کو ابھی اتنا یاد رکھنا ہے. وہ کیا پائے گی وہ بعد میں پڑھیں گے، وہ حساب میں آئے گا. آدھا کب پائے گی آپ کو وہ یاد رکھنا ہے. آدھا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معصب نہ ہو. اگر معصب ہوگا تو آدھا نہیں پائے گی. اور وہ معصب کون ہوتا ہے؟ اس کا ابن ہوتا ہے، یعنی میت کا بیٹا. تو عدم المعصب لہا وہو ابن، اس کا بیٹا ہو، مرنے والے کا بیٹا موجود ہو، تو پھر یہ لڑکی جو ہے یہ آدھا نہیں پائے گی. اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ عدم المشارکۃ لہا وہی البنت. مشارکۃ لہا سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور بہن موجود نہ ہو. اگر ایک اور بہن بھی موجود ہوتی ہے یعنی اکیلی نہیں ہوتی ہے، ایک اور اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آدھا نہیں پائے گی. وہ کیا پائے گی وہ الگ پڑھیں گے بعد میں، آگے جا کے آئے گا، اور 2/3 میں ہم پڑھیں گے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اور بہن ہوگی تو بھی آدھا نہیں پائے گی. تو اگر اس کو آسان اردو میں ہم کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی آدھے کی مستحق صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ اکیلی وارث ہوگی. جب وہ اکیلی وارث ہوگی، اس کے ساتھ نہ بیٹا ہو مرنے والے کا، یعنی کہ نہ اس کا بھائی موجود ہو نہ اس کی دوسری بہن موجود ہو، بیٹی اکیلی ہو، تب وہ 1/2 پائے گی. ان سمپل ورڈز بس یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کیا بیٹی اکیلی ہے. اگر بیٹی اکیلی ہے تو وہ آدھا پائے گی. اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ گیا تو اب آدھا نہیں پائے گی. بیٹی کے ساتھ دوسری بیٹی آ گئی، آدھا نہیں پائے گی. یہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے. یستحق النصف بشرطین وہما عدم المعصب لہا وہو ابن، یعنی کہ یہ معصب جو ہے ابن ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ اس کا معصب نہ ہو، اسے اسبہ بنانے والا نہ ہو. اگر اسبہ بنانے والا ہوگا تو یہ اسبہ بالغیر بن جائے گی، اب وہ اپنا حصہ نہیں پائے گی. اگر یہ نہیں ہے، چلیے دیکھ لیا کہ چلو بیٹا نہیں ہے، نیکسٹ اسٹیپ آپ جا کے کیا دیکھیں گے؟ کیا دوسری بیٹی موجود ہے؟ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو آدھا دے دیں گے، آنکھ بند کر کے دے دیں گے، کوئی دقت نہیں. اتنی چیز آپ کو دیکھنی ہے. ہو گیا جی کلیئر یہ؟ جی ٹھیک ہے. اب تھرڈ والے کو دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ ہے بنت الابن، یعنی کہ پوتی. تھرڈ ہے پوتی. پوتی جو ہے نمبر 3 پر ہے، اس لیے اس کی شرطیں بھی 3 ہیں. 3 شرطوں کے ساتھ ہے یہ. تو پوتی کے لیے بھی ہم کہیں گے تستحق النصفہ، یہ بھی سنگل دمہ ہے، تستحق النصفہ بثلاثۃ شروط. یہ پوتی جو ہے یہ مستحق ہوتی ہے 1/2 کی، 1/2 کی مستحق ہوتی ہے 3 کنڈیشنز کے ساتھ. اس کی 3 کنڈیشنز ہیں، وہی اینڈ دے آر، وہ کیا ہے؟ پہلی، عدم الفرع الوارثی الاعلی منہا. پہلی شرط، فرع وارث اس سے اوپر کے درجے والا، یعنی بنت الابن سے اوپر کون آئے گا؟ ابن آئے گا یا بنت آئے گی. اصل میں یہاں پہ ابن اور بنت دونوں، بنت بھی ہو سکتی ہے اور ابن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے اوپر کوئی لیول آتا ہے. بنت الابن سے اوپر جو لیول آتا ہے وہ میت کے بیٹا بیٹی والا ہی لیول آتا ہے. تو عدم الفرع الوارثی الاعلی منہا، اس سے اوپر کے درجے میں فرع وارث موجود نہ ہو، اس سے اوپر کے درجے میں فرع وارث موجود نہ ہو، تب پھر اس کو 1/2 دے دیا جائے گا. یعنی کہ بیٹی یا بیٹا موجود نہیں ہوں گے تو یہ 1/2 پائے گی. سیدھی سی بات. دوسری اور تیسری کنڈیشن سیم ہے جو ہم نے پہلے پڑھی بیٹی میں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرطیں ہیں اگر اس کو یاد رکھ لیا ہے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، یا تو ایک آدھ شرط ایڈ ہوتی ہے یا ورڈز اس میں سے چینج ہو جاتے ہیں. تو باقی دیکھیں 2 شرطیں پھر ایگزیکٹلی سیم ہے. عدم المعصب لہا وہو ابن الابن، وہ ابن الابن. دوسرا یہ ہے کہ اس کا معصب بھی نہ ہو، یعنی اس کو اسبہ بنانے والا نہ ہو. اس کو اسبہ بنانے والا کون ہوگا؟ ابن الابن، اس کے لیول کا پوتا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا سگا بھائی ہی ہو، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھائی سے کوئی بچہ ہو، یعنی مرنے والے کا دوسرا بیٹا ہو اور اس سے بھی اس کے بیٹے بیٹی ہو، تو وہ بھی اسی لیول میں مانے جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ابن الابن ہے
یہ اس بنت الابن کا سگا بھائی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ جی ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ ابن الابن اس کا سگا بھائی ہو. بس اسی لیول کا دوسرا پوتا اگر موجود ہے کسی دوسرے بیٹے سے بھی ہوگا تو وہ اس کا معصب بن سکتا ہے, اس کو اسبہ بنانے والا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سگے ہی بھائی بہن ہو. تو عدم المعصب لہا وهو ابن الابن, وہ پوتا ہوگا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو تیسری چیز اور دیکھنا پڑے گی آپ کو. صرف آپ یہ دو دیکھ کر کے نہیں دے سکتے, آپ کو تیسری پھر دیکھنا پڑے گی کہ عدم المشارکۃ لہا وهي بنت الابن, اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری پوتی بھی موجود نہ ہو. اور اب پھر یہاں پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سگی بہن ہو, وہ یعنی کہ دوسرے بیٹوں سے بھی ہو سکتی ہے. تو عدم المشارکۃ لہا وهي بنت الابن, پوتی بھی نہ ہو دوسری. جب یہ تینوں کنڈیشنز فلفل ہو جائیں گی تو پھر اس کو آدھا دے دیا جائے گا. ان تینوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن پائے فلفل نہیں ہوگی یعنی, تو پھر اس صورت میں آدھا نہیں ملے گا. یعنی مثلا اس کے اوپر فر وارث موجود ہے, بیٹا یا بیٹی بھی موجود ہے اور پھر پوتی بھی موجود ہے, تو یہ پوتی حصہ نہیں پائے گی کیونکہ اوپر بیٹا بیٹی پوتی حصہ نہیں پائے گی. اسی طرح سے یہاں پر مان لیا کہ بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے لیکن پوتا موجود ہے, آدھا نہیں پائے گی. یہ دونوں فلفل ہو گئی, نہ اوپر کوئی موجود ہے نہ دوسرا پوتا موجود ہے, لیکن ایک پوتی اور موجود ہے کسی دوسرے بیٹے سے مرنے والے کے, تو پھر بھی وہ آدھا نہیں پائے گی. تینوں کنڈیشنز فلفل ہونا چاہیے تب جا کر کے جو پوتی ہے اس کو 1/2 ملتا ہے. نمبر 4 الاخت الشقیقۃ. نمبر 4 پہ ہے الاخت الشقیقۃ, سگی بہن, مرنے والے کی سگی بہن. مرنے والے کی سگی بہن جو ہے تستحق النصف باربعۃ شروط. یہ کیونکہ 4 نمبر پر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی 4 شرطیں ہیں, تو یہ جو ہے یہ بھی آدھا پائے گی 4 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط دیکھیے, باقی 3 شرطیں جو آگے پڑھی وہ ایگزیکٹلی سیم ہے, صرف ایک شرط ایڈ ہو جائے گی, عدم الاصل الوارث من الذکور. اس کے لیے ایک ایڈیشنل شرط اور دیکھنی پڑے گی اخت شقیقہ کے لیے. کیا دیکھنی پڑے گی؟ اصل وارث میں سے, اصل وارث میل میں سے کوئی موجود نہ ہو. اصل وارث کون ہوتے ہیں ہم نے پڑھا تھا اصول میں سے, باپ دادا پردادا, بس یہ دیکھنا ہے آپ کو. باپ دادا پردادا وغیرہ ہوں گے تو اسے بلاک کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیول اوپر ہے, ابوا کا لیول اخوا کے لیول سے اوپر آتا ہے. تو جب ابوا موجود ہوں گے تو اخوا تک مال پہنچے گا ہی نہیں, اس کو نہیں ملے گا. اگر باپ دادا آ گئے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا, اس کو بلاک کر دیں گے وہ. تو عدم الاصل الوارث من الذکوری, لیکن صرف میلز یعنی دادی نانی ماں یہ ہوں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اس کو, ان کے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا, میلز کے ہونے سے اس کو فرق پڑے گا. یعنی اصول میں سے میلز نہ ہو تو عدم الاصل الوارث من الذکوری. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کی وجود نہ ہو, باپ دادا پردادا وغیرہ یہ موجود نہ ہو, پہلے یہ دیکھا جائے گا. اگر یہ موجود ہیں تو نیچے باقی کنڈیشنز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیدھا اس کو کراس مار دیں گے, اس کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ مانیے نہیں ہے تو سیکنڈ سٹیپ میں ہم کو دیکھنا پڑے گا عدم الفرع الوارث. وہی چیز جو اس سے پہلے پوتی میں دیکھی تھی یہ بھی موجود نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بنوا کا گروپ ہے, یہ جو گروپ ہے یہ بنوا کا گروپ ہے, اور بنوا کا گروپ بھی اوپر آتا ہے اخوا سے, تو یہ بھی بلاک کرتے ہیں. تو عدم الفرع الوارث یعنی کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو, یہ آپ کو دیکھنا ہے. یعنی اخت شقیقہ کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مرنے والے کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی تو نہیں ہے. تو نیکسٹ کنڈیشن میں جائیے کہ عدم المعصب لہا وهو الاخ الشقیق, اس کا بھی معصب تو نہیں ہے, کیونکہ معصب ہوگا تو عصبہ بالغیر بن جائے گی. تو اس کا معصب بھی نہیں ہے, وہ چیک کر لیں کہ اس کا بھائی تو نہیں ہے الاخ شقیق. اب یہاں پر بھی اخ شقیق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا سگا بھائی ہونا ضروری ہے. اخ شقیق مطلب میت کا اخ شقیق, میت کا اخ شقیق نہ ہو, کیونکہ یہ سارے رشتے ہم نے کہا میت سے دیکھے جاتے ہیں. اس چیز پر میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر کنفیوژن اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی ان دونوں کو کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. یہ اخت شقیق کا اخ شقیق نہیں, مرنے والے کا یہ اخ شقیق ہے اور مرنے والے کی یہ اخت شقیقہ ہے, اس طرح سے دیکھا جائے گا. تو عدم المعصب لہا وهو الاخ الشقیق, تو اس کا معصب بھی نہ ہو, یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. اب معصب اس کو اسبہ بنانے والا بھی جب موجود نہیں ہے تو آخری کنڈیشن آپ دیکھیں گے عدم المشارکۃ لہا وہی الاخت الشقیقۃ. اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اپنے درجے میں اکیلی ہو, اس کی کوئی دوسری بہن بھی موجود نہ ہو, کوئی دوسری سگی بہن مرنے والے کی موجود نہ ہو. اگر مرنے والے کی کوئی دوسری سگی بہن ہوتی ہے تو پھر اس کو آدھا نہیں ملے گا,
इस उक्त शकीका को आधा नहीं मिलेगा। इसको क्या मिलेगा वो हम बाद में 2/3 में पढ़ेंगे। तो ये चार शर्तें हैं। उन चार शर्तों की अगर फुलफिल होती हैं तो फिर इसको अल उख्त शकीका को 1/2 हिस्सा दे दिया जाएगा। अगर इसमें से कोई भी शर्त फुलफिल नहीं होती है तो फिर इसे 1/2 नहीं मिलेगा, इसे कुछ और मिलेगा। तो ये चार शर्तें थी अल उख्त शकीका के लिए। अब निस्फ में आखिरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे जो मैंने आपको शेयर की थी। आखिरी है अल उख्त li अब इसे कभी कभी किसी किताबों में आपको अल उख्त मिन अब भी आप पढ़ेंगे कभी कभी, ऐसा भी, यानी ली अब की जगह मिन अब भी आएगा, और उससे मुराद यही है कि ये बाप शरीक बहन होती है, जिनका बाप सेम होता है, माँ अलग होती है। और ये 5 नंबर पे है, इसलिए इसकी शर्तें भी जो हैं 5 हैं। ये भी आधा पाएगी 5 शर्तों के साथ। तस्तहिक़ निस्फा बी खमसती शुरूतिन, 5 शर्तों के साथ ये 1/2 पाएगी। 4 शर्तें एग्जैक्टली सेम होंगी, सिर्फ एक शर्त जो है ऐड हो जाएगी। कहाँ ऐड हुई, हाँ ये वाली, ये ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली सेम, बस एक ये वाली नहीं ऐड हुई है। तो कहते हैं इसमें भी सेम होगा। बाप दादा ना हो, अदमुल अस्लिल वारिसी मिनज़ ज़ुकूरी, बाप दादा ना हो, बेटा बेटी पोता पोती ना हो, अदमुल फरिल वारिसी। उसके बाद एक और चीज आपको ये देखनी होगी कि अदमो वजूदिल अशिक्काई व शकाई की, यानी कि सगे भाई बहन भी मैयत के ना हो। ये भी आपको देखना है, क्योंकि सगे भाई बहन होंगे तो इनको ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुव्वत में ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमने देखा था दर्जे में कि आपको पहले जिहद देखनी है, फिर कुर्ब देखना है, और उसके बाद कुव्वत देखनी है। तो जिहद देखी आपने, ये पहली चीज जिहद देख ली, उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, कुव्वत देख रहे हैं। तो कुव्वत सगे भाई बहनों की ज्यादा होती है, तो अगर वो पाए जाएंगे तो फिर इनको आधा क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हम यही देख रहे हैं कि आधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं, इनकी मौजूदगी में, सगे भाई बहनों की मौजूदगी में इसको आधा, उख्त ले आपको आधा नहीं मिलेगा। अशिक्का कहते हैं, शकीक की जमा होती है, शकीक का प्लूरल अशिक्का होता है, और शकीका का प्लूरल शकाइक होता है, यानी ये फीमेल्स के लिए यूज होता है और ये मेल्स के लिए यूज होता है। तो अदमुल वजूदी अला शिक्काई व शकाई की, यानी सगे भाई बहन मौजूद ना हो। अगर ये भी फुलफिल हो गई कंडीशन, तो उसके बाद बाकी दो कंडीशंस वही हैं कि इनका मुअस्सिब ना हो, यानी कि अखले अब, मरने वाले का अखली अब ना हो। अगर अखले अब होगा तो ये फिर असबा बिल गैर बन जाएंगी, फिर ये अपना हिस्सा वैसे ही 1/2 नहीं पाएंगी। और इनके साथ कोई दूसरी बहन भी, उख्त ले अब भी मौजूद ना हो, क्योंकि दूसरी बहन भी मौजूद होगी तो फिर आधा नहीं मिलेगा, फिर इनको 2/3 मिलेगा, जो हम बाद में देखेंगे। तो अगर अकेली है ये, उख्त ले अब अकेली है, उसका कोई मुअस्सिब नहीं है, सगे भाई बहन भी नहीं है, फरे वारिस भी नहीं है, यानी बेटा बेटी पोता पोती, और बाप दादा भी नहीं है, तो उस सूरत में ये जो उख्त अब है, इसको 1/2 मिलेगा। तो ये 5 वो लोग हैं जो असहाब निस्फ कहलाते हैं, जिनको 1/2 हिस्सा मिलता है मीरास में। ये 5 हैं। आपको इन्हें उसी ऑर्डर में याद रखना है: जौज, बिन्त, बिन्तुल इब्न, अल उख्त अशकीका, अल उख्त लियब। ये 5 हैं। जिस ऑर्डर में ये है उसी तरह से इनकी शर्तें हैं। जौज के लिए एक कंडीशन है, बिन्त के लिए 2, पोती के लिए 3, सगी बहन के लिए 4, बाप शरीक बहन के लिए 5। बस आपको याद रखना है। इन शर्तों को याद रख लें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम वो फाइल को खोल लेते हैं, वो जो पीडीएफ फाइल है उसको खोल लेता हूँ, जो मैंने आपसे भी शेयर की।
ٹھیک ہے، یہ فائل ہے، اس میں ہم پہنچ جاتے ہیں ڈائریکٹ اصحاب الفروض میں. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو پہلی ایکسرسائز ہے یہ ہسبینڈ اور ڈاٹر کے لیے ہے. تو اب آپ مجھے نمبر 1، یہ مسئلہ نمبر 1 یہ رائٹ سائڈ میں لکھا ہے. یہاں پر آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ زوج کو آدھا ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، باقی چیز ہم باقی نہیں دیکھیں گے کہ حق شقیق کو کیا ملے گا نہیں ملے گا. چلیے تو مسئلہ نمبر 1، اب آپ بتائیے کہ جی زوج کو. اس میں جی اس میں ملے گا اس کو زوج کو، کیونکہ وہ نا اس کے کوئی بچے نہیں ہے، فرو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ نمبر 2، اب یہاں پر مکس آ رہا ہے ہسبینڈ اور ڈاٹر دونوں، تو آپ کو ڈاٹر کے لیے بھی بولنا پڑے گا کہ کیا اس کو آدھا ملے گا نہیں ملے گا. اس میں نہیں ملے گا، نمبر 2 میں نہیں ملے گا، کیونکہ کیوں نہیں ملے گا؟ بھائی ہے اس کے ساتھ. ہاں تو کیا بن جائے گی؟ اس کو جس کی کنڈیشن اس کا نا وہ اسبا بنا دے گی، رائٹ. اسبا، ہاں وہ اسبا بن جائیں گے تو دونوں مل کر لیں گے. چلیے مسئلہ نمبر 3. مثلا نمبر 3 یا اس کو ملے گا، ہاف ملے گا بیٹی کو، ملے گا، بیکاز وہ صحیح. دونوں کنڈیشن میٹ کرتی ہے، کوئی اس کی ٹھیک ہے، دوسری بہن نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا معصب بھی اسبا. نہیں. جی صحیح ہے، مؤثر آدھا بھی ملے نہیں. گا. چلیے مسئلہ نمبر 4. اس میں بھی اس کو ملے گا، کیونکہ وہی بہن ملے بھی گا، نہیں ہے اور مؤثر بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اب مسئلہ نمبر 5. نہیں اس میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس کو بھائی آ جائے مؤثر ویری بنا گڈ، دے گا. بھائی آگے اسبا بنا دے گا. نمبر 6. اس میں ملے گا اس کو، کیونکہ وہ کنڈیشن دونوں میٹ کر رہی ہیں، دوسری بہن نہیں ہے اور مؤثر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7. نمبر 7 بھی اس کو ملے گا زوج کو ہاف، کیونکہ کوئی فرو نہیں ہے کوئی. ویری گڈ، فرے وارث میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 8. نمبر 8 میں بھی اس کو ملے گا، ویری گڈ، کیونکہ اسے دونوں ملے گا. کنڈیشن میٹ. ہاں فرے وارث نہیں ہے. اب یہ باقی جو ہیں یہ آپ ہوم ورک کریں گے. ہم گرینڈ ڈاٹر کی ایکسرسائز لیتے ہیں بنت الابن نمبر 1 سے. اچھا، بنت الاب اس میں اس کو ملے گا. ویری گڈ، ملے گا. ہاں جی. نمبر 2. اور نمبر 2 میں بھی اس کو ملے گا. ملے گا. چلیے نمبر 3. نمبر 3 میں نہیں ملے گا، کیونکہ اس نمبر 3 میں اس سے اوپر والے جو ہے نا، ویری گڈ، اوپر اس سے والا اوپر موجود ہے. دو جی. بیٹے موجود ہیں، اس لیے یہ بلاک ہو جائے گی. نمبر 4. نمبر 4 میں ملے گا اس کو ہاف. ویری گڈ، ہاف ملے گا کیونکہ وہ تینوں کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل ہو رہی ہیں. نمبر 5. جی. نمبر 5 میں نہیں ملے گا، کیونکہ اسی کے لیول پہ اس کو صحیح بات، مؤثر بنانے والا. یس اسی کے لیول پہ محسب بنانے والا اس کا محسب موجود ہے. لیے نمبر 6. نمبر 6 میں اس کو ملے گا. ملے گا، ویری گڈ. ٹھیک ہے. نمبر 7. نمبر 7 میں وہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہی مؤثر بنا رہا ہے اس کو. نہیں ملے گا، صحیح ہے. اوکے. نمبر 8. نمبر 8 میں اس کو ملے گا، کیونکہ وہ جو بیٹا ہے وہ نیچے والے لیول پہ ہے. ہاں اس نیچے اس والا کو لیول پہ چلا گیا، یہ پڑ پوتا ہو گیا وہ. جی. ٹھیک ہے. اس میں تو مثلا اس کی ایک تینوں چیز اس میں صرف یہ ہے، تھوڑا سا اختلاف یہاں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پڑ پوتا ہے یہ پوتی ہے. اب اگر یہ پوتی کسی وجہ سے اگر اس کو حصہ نہیں مل رہا ہوگا، ابھی خیر یہاں تو خالی یہ دونوں ہی ہیں، لیکن مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کنڈیشن بن جائے، مثلا یہاں پر اوپر دو بیٹیاں آ جائیں، اگر یعنی یہاں بنت الابن ہے لیکن مرنے والی کی اگر یہاں پہ ہم دو بیٹیاں لکھ دیتے تو اب بیٹی کی موجودگی میں بنت الابن کو حصہ نہیں ملے گا. صحیح ہے نا؟ جی. تو کیونکہ فرے وارث موجود ہے تو بنت الابن کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن یہ اگرچہ کہ اس سے نیچے کے درجے کا جو ہے وارث ہے، یعنی پڑ پوتا ہے، لیکن وہ صورت جب یہ پوتی حصہ نہیں پا رہی ہوگی تو اس صورت میں پھر یہ اسے معصب بنا سکتا ہے، اگرچہ کہ یہ اس سے نیچے کے لیول کا ہے. تو یہ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ اگر اس سے اوپر کوئی ایسا وارث ہوگا جو اس بیٹی کو
بلاک کر رہا ہوگا. مثلا 2 بیٹیاں ہیں جو اس کو اب حصہ نہیں لینے دیں گی کیونکہ فرع وارث میں سے ہیں, تو اگر اس کے لیول کا کوئی بھائی نہیں بھی یعنی پوتا نہیں بھی ہے اور پڑ پوتا بھی آ گیا, تو وہ پڑ پوتا بھی اس کو مؤثب بنا کر کے اس کو حصہ دلوائے گا عصبہ بنا کر کے. یہ بعض علماؤں کا یہ قول ہے, اس کو یاد رکھیں. خالی ایسا صورت جی کم بنتی ہے مگر ہو سکتا ہے کبھی آ جائے. تو مسئلہ نمبر 9 9 میں اس کو ملے گا. جی ملے گا, ٹھیک ہے. نمبر 10 10 میں بھی اس کو 10 میں بھی ملے گا. یہ کیا 10 میں لکھا ہی ہوا ہے؟ ملے گا, ہاں ملے گا, صحیح. ام لی یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہاں یہ اس کو ورڈ سمجھنا ہے, ام لی اب لیل جد. اب یہ جو یہ دادا کا ہے, یہ یعنی دادا کے لیول پہ چچا ہے, یعنی دادا کا چچا, باپ کا نہیں. یعنی ہم نے پڑھا کہ اور یہ عموما میں فرض ہم نے نمبر صرف جو ہے باپ کے لیول تک کے ہی چچاؤں کو پڑھا ہے, لیکن اگر اوپر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی چچائی کہلائیں گے. یعنی چاہے وہ باپ سے ہوں چاہے دادا سے ہوں, اوپر بھی جائیں گے تو چچائی. لیکن کیونکہ یہ عمومی طور پہ ایسا کبھی دیکھنے کو ملتا نہیں ہے, دادا ہی بڑی مشکل سے زندہ رہتے ہیں, تو ان کے بھائی وغیرہ یا چچا تو بڑی مشکل سے زندہ رہے. لیکن پھر بھی تو ایک یہ نمبر ایکسرسائز 9 ہے. میں بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے. کیا چیز؟ نمبر 9 میں ام شین للموتق. شقیق, یہ شین جو ہے شقیق کے لیے ہوتا ہے. اور للموتق یہ بھی ہے یہ کہ موتق ہم نے, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ یہ آج کل یہ سب ہے نہیں. آزاد کرنے والا یعنی آزاد کرنے والے کا ہے یہ ام شقیق. للموتق یعنی آزاد کرنے والے کا چچا, یعنی کیونکہ آزاد کرنے والا وارث بنتا ہے, تو اسی طرح سے اس کے جو عصبہ ہوں گے وہ بھی وارث بنتے ہیں. تو اسی لیے ام شقیق موتق کے ہیں, آزاد کرنے جی والے کا ام شقیق ہے وہ. تو اس کا بھی سیم حکم ہوگا جو کہ عام شقیق کا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہے. لیکن ہم نے کہا کیونکہ یہ آج پایا نہیں جاتا, اس لیے ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو نمبر ٹھیک ہے نا؟ 11 میں ملے گا. ہاں ملے گا, 12 میں ملے ملے گا, گا. بالکل ملے گا. بس 11 ہمیں تو 12 وہ میں. 2 کنڈیشنز دیکھنی ہے. اگر جب بنت جی الابن کی بات ہے تو 3 کنڈیشنز جو ہے بس ان کو دیکھنا ہے کہ ایک تو اس سے اوپر کا وارث موجود نہ ہو اوپر والے لیول میں, اور اس کے بعد اس کا کوئی معصب نہ ہو, اور اس کے ساتھ اس کا کوئی دوسرا بہن یعنی اس لیول کی کوئی دوسری بہن بھی نہ ہو, یعنی دوسری پوتی بھی موجود نہ ہو. اگر وہ فلفل ہو گیا تو بس باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے 12 تک. باقی آپ کوشش کریں اس کو خود کرنے کی. اور یہ جو لاسٹ لائن ہے اس میں کسی میں نہیں ملے گا اس کو, سب میں. کون سی لائن؟ جس جو 17 18 19 20 ہے. 17 18, ہاں یہاں دیکھیے 17 میں بھی کیونکہ اس کا یہاں پر معصب موجود ہے نہیں ملے گا. یہاں جی پر بھی اس کا جی معصب موجود ہے, اسی لیول پہ نہیں ملے گا. یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے, تو چاروں میں نہیں ملے گا اس کو, آدھا نہیں ملے گا مطلب. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, بس آپ کو کنڈیشنز یاد رکھنی ہے. چلیے ریئل سسٹر کی بھی پہلے 2 کر لیں, یعنی اپ ٹو 8 تک کر لیتے ہیں اس کو. 1 سے لے کے 8 تک بتائیے. جی پہلے میں تو نہیں ملے گا کیونکہ اصل میں باپ موجود ہے. یس, صحیح ہے. دوسرے میں نمبر بھی نہیں 2 ملے گا کیونکہ اس سے اوپر فرو میں بیٹا موجود ہے. فرع وارث موجود ہے, ٹھیک ہے. تیسرے میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کو مؤثر بنانے والا ویری گڈ. اس کا یہ 3 بھائی. کنڈیشنز ایک کے بعد ایک ہم نے دیکھ لی. تینوں کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی ہیں تو اس لیے اس کو نہیں ملے گا. نمبر 4 اس میں اس کو ملے گا. ملے گا کیونکہ یہ وہ کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں ساری کی ساری. چاروں کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں. آخر اب تو اس سے نیچے آتا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جی ہاں جی, اب 5. اور پانچویں میں بھی مل جائے گا اس کو. 5 میں مل جائے گا, ٹھیک ہے. چھٹے میں بھی اس کو مل جائے گا. اس کو ملے گا, یہاں پہ دونوں کا بتانا ہے آپ کو کیونکہ ہم زوج بھی پڑھ چکے ہیں. جی جی دونوں کو ہاف ہاف مل جائے گا. دونوں کو ملے گا. اس نمبر میں 7 سیونتھ میں نہیں ملے گا. نہیں ملے گا, فرع وارث موجود ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, پوتا اور پڑ پوتا یہ ایٹھ سب فرع وارث میں آتے ہیں. میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کو مؤثر بنا دے گا. معصب بنا دیں گے, شقیق اس کو معصب بنا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چلیے اتنا ہم کر لیے. باقی یہ آپ کریں گے
آخری ہے یہ اخت لعب کا. اس کی ایکسرسائز کو بھی پہلے 8 ہم کر لیتے ہیں, باقی آپ کیجیے گا. اخت لیا تو فرسٹ میں تو اس کو دونوں کو ہاف آف مل جائے گا, زوج کو بھی مل جائے گا اور اس کو بھی. صحیح ہے, دونوں کو مل جائے گا. نمبر 2. اخت لی اب. ذرا غور سے دیکھیے اور کنڈیشنز کو یاد رکھ کے بتائیے. ہاں تو اس میں وہ اشقا میں سے ایک آ گیا تو اس کو نہیں رائٹ ملے گا. رائٹ رائٹ, صحیح ہے, نہیں ملے گا. وہ اس کو بلاک کرے گا کیونکہ یہ اس سے اوپر کے لیول کا بھائی, یہ قوت میں یہ اسٹرانگ ہے. جی شقیق زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, یاد رکھیں. جی. اوکے تو جی. نمبر 3. نیکسٹ میں 3 میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے. ہاں جی, اس کو آپ اب یہی کہیں, ہم اس کو فرع وارث اصول اس طرح سے ہی بولیں گے, تو آپ کہیں فرع وارث موجود ہے. نیکسٹ میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس میں اصول اصل میں سے وارث کہہ باپ دیجیے. موجود ہے. اصل اصل وارث ہے. وارث مذکر کہیں, اصل وارث مذکر موجود ہے. اصل وارث مذکر گئے. ہاں جی. 5. 5 میں اس کو ملے گا. اس کو ملے گا, صحیح ہے, کیونکہ ساری کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں. ابن شقیق پہ نیچے کا ہے, اس لیے یہ اس کو اثر نہیں پہنچائے گا کوئی. جی. ٹھیک ہے. نمبر 6. اس میں نہیں ملے گا اس کو. صحیح ہے, کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اسی کے لیول پہ اس کو موثب بنا دیں گے. رائٹ, یہ موثب تو نہیں, موثب موثب موجود یا ہے. موثب موجود ہے جی جو اسے اسبا بنا دے گا, اسبا بالغیر بنا دے گا. جی. اور نمبر 7 میں بھی اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اصل الوارث مذکر میں ہاں, سے موجود ہے. اصل وارث مذکر موجود ہے, دادا موجود ہے. ٹھیک ہے. تو 8 میں مل جائے گا اس کو کیونکہ وہ تو 8 میں ہاں ساری مل جائے گا. کنڈیشن نہیں. یس, کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں تو نمبر 8 میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اب جو ہم نے نہیں کرے ہیں اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں, اور ہو سکے آپ سے اگر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس کو پورے کو کر لیں, اور مجھ کو اس کو ای میل جی کر دیں یا ٹیلی گرام پہ بھیج دیں, تو میں چیک کر لوں گا. کہیں کوئی دقت ہوگی تو ہم اس کو حل کر لیں گے. یہ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ تو 1/2 کے ایکسپرٹ ہو گئے. پھر 1/4 دیکھیں گے انشاءاللہ کل. کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو پہلے کل اس کو کلیئر کر لیں گے, کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو کلیئر کر لیں گے, پھر 1/4 1/8 اور 2/3 انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. جی چلیے پھر اس کو بالکل. روک دیتے ہیں ریکارڈنگ کو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.